حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ قرآن کریم میں اہم کتابوں میں سے ایک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی تھے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ظلم ستم سے بنی اسرائیل کو نجات دلانے کے لیے منتخب کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور وہ تھا جب مصر پر فرعون کی حکومت تھی، جو خود کو خدا کہلاتا تھا اور بنی اسرائیل کو غلام بنا کر ان پر ظلم کرتا تھا۔ فرعون نے خواب دیکھا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والا ایک لڑکا اس کی حکومت کو ختم کر دے گا، اس لیے اس نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے تمام نوزائندہ لڑکوں کو قتل کر دیا جائے۔ اسی دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اللہ کے حکم سے ان کی والدہ نے انہیں ایک صندوق میں ڈال کر دریائے نیل میں بہا دیا، جو فرعون کے محل کے پاس پہنچ گیا۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام نے اس بچے کو دیکھا اور اپنی اولاد کی طرح پرورش کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں جوان ہوئے، لیکن اللہ نے انہیں بنی اسرائیل کی رہنمائی کے لیے چن لیا۔ جوانی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک واقعے کے بعد مصر سے ہجرت کرنا پڑا اور وہ مدین چلے گئے۔ وہاں انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت کی اور ان کی بیٹی سے نکاح کیا۔ کچھ عرصے بعد اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی اور انہیں حکم دیا کہ وہ مصر واپس چلے جائیں اور فرعون کو اللہ کا پیغام پہنچائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ فرعون کے دربار گئے اور کہا کہ اللہ کا پیغام ہے کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دو اور ایک اللہ ہی کی عبادت کرو۔ فرعون نے انکار کر دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنا عصا زمین پر پھینکا، جو ایک بڑے سانپ میں تبدیل ہو گیا۔ فرعون نے اس معجزات کو جادو قرار دیا اور اپنے جادوگروں کو بلایا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے نے جادوگروں کو حیران کر دیا اور وہ ایمان لے آئے۔ فرعون کی سرکشی کے جواب میں اللہ نے مصر پر مختلف عذاب نازل کیے، جیسے خون، میڈک، جوئے اور ٹڈیاں۔ ہر بار جب عذاب آتا تو فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کرنے کو کہتا، لیکن عذاب ٹلنے کے بعد پھر اپنی سرکشی پر اتر آتا۔ آخر کار اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لوگوں کو لے کر رات کے وقت مصر سے ہجرت کی۔ فرعون نے ان کا پیچھا کیا، لیکن اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا دریائے نیل پر مارا تو دریا 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا اور بنی اسرائیل نے سوکھے راستے پر چل کر دریا پار کر لیا۔ جب فرعون اور اس کا لشکر دریا میں داخل ہوا تو پانی دوبارہ آپس میں مل گیا اور فرعون اپنے لشکر سمیت غرق ہو گیا۔ فرعون کی سرکشی اور ظلم کا انجام غرقابی تھا، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت اور اللہ پر توکل نے بنی اسرائیل کو نجات دلائی۔ یہ واقعہ ہمارے لیے عبرت کا باعث ہے کہ اللہ کے احکام کی پیروی کرنے والے کامیاب ہوتے ہیں، جبکہ سرکش اور ظالم لوگ تباہ ہو جاتے ہیں۔